ایک اور واقعہ حضرت ابو رافع کا بیان کرتے ہیں، باسط قریش الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کسی کام کے لیے. تو کہتے ہیں جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام آ گیا، آپ کو دیکھ کے میں متاثر ہو گیا. تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اپنے پاس رکھ لیں، مجھے واپس. حالانکہ بھیجا کس نے ہے؟ قریش نے بھیجا ہے، اپنی بات کرنے کے لیے بھیجا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے متاثر ہو گئے اور کہا کہ مجھے رکھ لیں، واپس نہ بھیجیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا کہ مکہ سے اگر کوئی آئے گا تو اسے واپس کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم وعدہ پورا کرتے ہیں. تو آپ نے انہیں واپس بھیج دیا. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفائے عہد ہے کہ آپ نے ہمیشہ وعدہ پورا کیا. ایک اور واقعہ ہے، ایک آدمی تھا، بدو تھا. بدو جانتے ہیں نا، بدو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، جاہل قسم کے ہوتے ہیں عرب کے لوگ. بدو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سودا ہوا. آپ نے اس سے ایک اونٹنی خریدی. اس سے کہا سودا یہ ہوا کہ تمہیں اتنی کھجوریں دیتے، ایک وسق، اس دور میں وسق ہوتا تھا ترازو، ایک وسق کھجوریں، اجوا کھجور میں تمہیں دوں گا اور اس کے بدلے میں تم اونٹنی دے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، جا کے دیکھا کہ کھجوریں گھر میں موجود نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس سے کہا کہ بھائی کھجوریں نہیں ہیں تو لہٰذا میں تم سے اونٹنی نہیں لے سکتا. وہ بدو تھا، اسے تو نہیں پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. اور سارے لوگ تو مسلمان بھی نہیں تھے اس معاشرے میں، آپ لوگ جانتے ہیں. تو اس نے رولا ڈالنا شروع کر دیا. اس نے کہا یہ تو عہد شکنی ہو گئی، میرے ساتھ سودا کیا تھا اور آپ عہد توڑ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا بھائی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ گھر میں کھجوریں پڑی ہیں اور جب گھر میں جا کے دیکھا تو کھجوریں نہیں ہیں، تو لہٰذا میں عہد شکنی نہیں کر رہا. اس نے پھر رولا ڈالنا شروع کر دیا. اس نے کہا یہ عہد شکنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خویلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بندہ بھیجا کہ جاؤ ان سے اداری کھجوریں لے کے آؤ. وہ گیا اور ان سے اداری کھجوریں لے کے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اسے کھجوریں ادا کی اور اس سے اونٹنی لی. اور پھر وہ بہت متاثر ہوا، یہاں تک کہ اس نے کہا جزاک اللہ خیرا فقد اوفیت واتیبت، اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور بڑے عمدہ طریقے سے آپ نے وعدہ پورا کیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. چاہے دشمن ہے، چاہے کوئی بدو ہے، چاہے کوئی عربی ہے، کسی سے بھی وعدہ کیا تو پھر پورا کیا. ہم لین دین کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، فون پہ وعدے کرتے ہیں، تو بعض اوقات ہمارے ذہن میں پہلے سے یہ چیز ہوتی ہے وہ خیر ہے یار کون سا ہم نے وعدہ پورا کرنا ہے، اس کو ٹال مٹول کر دو، وقت گزارو. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف. سوچ سمجھ کے وعدہ کرے. مومن کی یہ شان ہے کہ جب عہد کرتا ہے تو عہد پورا کرتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ منافق جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. یہ تو منافق کی علامت ہے. تو لہٰذا ہم جب وعدہ کریں چاہے کچھ بھی ہو جائے کوشش کریں پھر اس پہ پورا اتریں، اس کے مطابق پورے اتریں. اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے تو میں پڑھ کے پھر یہ ختم کرتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں ان سے تم نے بچنا ہے. اگر یہ 5 چیزیں پائی جائیں گی تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، سزا ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جائے، یہاں تک کہ وہ علانیہ بے حیائی کرنے لگے، تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں کہ جیسی بیماریاں اس سے پہلے کسی نے دیکھی نہیں.
एक दूसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नापतोल की कमी करते हैं उन पर कहत आता है और उनकी रोजगार तंग हो जाता है और उन पर जालिम बादशाह मुसल्लत हो जाते हैं। और आपने फरमाया नंबर 3 जो ज़कात अदा नहीं करती जो कौम उनसे बारिशें रुक जाती हैं, उन पर बारिशें नाज़िल नहीं होती। नंबर 4 जो वादे पूरे नहीं करते, अल्लाह से किए हुए वादे, अल्लाह के रसूल से किए हुए वादे पूरे नहीं करते, उन पर दुश्मन मुसल्लत हो जाते हैं। यह मुसलमानों के लिए बड़ी अलार्मिंग है कि आज मुसलमानों पर दुश्मन मुसल्लत हैं। दुश्मन उन पर अल्लाह की तरफ से मुसल्लत हो जाते हैं जो उनका सब कुछ छीन लेते हैं। और 5वीं और आखिरी चीज कि जो लोग जो हुक्मरान अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसले नहीं करते, अल्लाह ताला उन मुसलमानों को आपस में लड़ा देते हैं। ये जो फिरका वारियत है, मुसलमान आपस में लड़ते रहते हैं, ये भी अजाब की एक किस्म है। बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि हमारा आज का मौजू था इफ़ाए अहद, कि जब भी हम वादे करें आपस में, लेन देन के, कारोबार के, अहद के, एग्रीमेंट, कुछ भी जो भी हम वादा करें उसको हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि हम पूरा करें। यही हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत है। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जुमा मुबारक दोस्तों।